اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلازری کی جو کتاب انصاب الاشراف ہے اور دیگر ان کی کتابوں کے تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ان کی دو بڑی کتابیں اور بھی ہیں اور یہ انصاب الاشراف ہے۔ ایک عالم الانصاب تھے، یہ بہت بڑے، ان کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ جو علامہ بلازری ہیں وہ کس کیٹیگری کے عالم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کے اوپر مزید بھی ہم نے گفتگو الحمدللہ کی تھی۔ اب اعتراض جو کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو بھی اسی عنوان کے اوپر آئے گی، جس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ سکینز لگا کر کے میں آپ کے سامنے تمام مقدمہ رکھوں گا۔ تو آج میں اس کے اوپر پھر دوبارہ سے اس کی ایک پہلو کے اوپر گفتگو کروں گا۔ دوستو، علامہ بلازری اگرچہ محدث نہیں ہے، کسی عالم نے ان کو محدث نہیں کہا، لیکن انہوں نے کافی ساری روایت کی ہیں اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر اپنی ہی سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں۔ اور روایت کرنے میں ان کے یعنی استاذ ہیں، وہ جن سے روایت کرتی ہیں وہ مختلف علماء کے نام آتے ہیں کہ وہ ہشام ابن عمار اور ابا حفص ابن عمر ابن سعید، اور اس کے علاوہ محمد ابن مصفی اور محمد بن عبد الرحمن بن سہم اور احمد بن مرد الانطاکی اور وغیرہ وغیرہ، عفان بن مسلم جیسے ان لوگوں سے یہ، اور علی بن مدینی جیسے لوگوں سے یہ روایت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے نام ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے، کتب اسماء و رجال وغیرہ میں ان کا نام ملتا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جو علماء نے لکھا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم انصاب اور شاعر، ادیب، مورخ، اس طرح کے شخص تھے، اور انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی انصاب الاشراف، یہ بھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کس ٹاپک پر ہے؟ یہ انصاب کے متعلق ہے۔ اب انہوں نے انصاب کے بڑے عالم تھے اور انہوں نے اس کے اندر جو روایت لائے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ آپ کی وفات حالت کفر میں ہوئی ہے، اور وہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو آج سے جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو آج فرماتے ہیں کہ میں پاس تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو ملعون ہے، اور اس کی جو موت ہے وہ ایمان پر، میری ملت پر واقع نہیں ہوگی۔ اور جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو عمرو بن عاص کہتے ہیں، عبداللہ بن عمرو عاص کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور مجھے بے چینی لاحق ہو گئی کہ کہیں میرے والد صاحب ابھی گھر گئے ہیں کپڑے چینج کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، اور مختلف روایتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے آج میری بات ہوگی، تو کہیں میرے والد صاحب ہی واپس نہ آ جائیں اور اللہ کے رسول کی اس بعید کا مستاق نہ ہو جائیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ میں کبھی باہر آتا کبھی اندر جاتا۔ پھر اسی اسنا میں نے دیکھا علامہ بلازری جو روایتیں لاتے ہیں ان میں یہ نام ہے کہ فطلع معاویہ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ ملعون شخص جس کی حالت کفر میں موت ہوگی وہ معاویہ ہے۔ اب یہ روایت 279 میں گزرے والے احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلازری جو کہ بالکل منفرد ہے روایت کرنے میں، اس کے علاوہ کسی نے بھی اس طریقے سے روایت نہیں کیا۔ دیگر اقوال کے اوپر ہماری آج بالکل اس ٹاپک پر ہماری بالکل تفصیلی گفتگو ہونے والی ہے۔ جس بھائی کو شوق ہو بالکل ہماری آج کی گفتگو کو سماعت کرے، انشاءاللہ یہ بھی پریشانی وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب چونکہ علامہ بلازری کوئی محدث نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بات، اور جہاں تک بھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روایت کے اعتبار سے ان کی جو روایتیں ہیں ان میں کافی حد تک شیعت پائی جاتی ہے، حالانکہ میزان الاعتدال اور لسان الميزان کے حوالے جات انشاءاللہ میری ویڈیو کے اندر آنے والے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آج کے جو معتبر علماء اسماء و رجال جن کو سب مانتے ہیں انہی کی کتابوں سے ہم پیش کریں گے کہ علامہ بلازری کا مقام روایت میں کیا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی، ہم جب کسی کا نام لیتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں اس میں شیعت تھی۔ بھائی ہم تو بخاری اور مسلم کے اندر بھی شیعہ راوی ہیں، متزلی راوی ہیں۔ روایت لینے میں ہمارے محدث اعتدال سے کام لیتے ہیں، یہ اہل سنت کی شان ہے، اور روایت لینے میں ہم کسی بھی راوی کی عدالت دیکھتے ہیں نہ کہ اس کا مذہب، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتب اہل سنت میں اسرائیلیات سی روایتیں موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ راویوں نے بیان کیا تو ہم نے لکھ دیا۔
اب محققین کا کام ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں، اس کی پہلے اسناد کو چیک کریں، راویوں کو چیک کریں. جب راوی بھی صحیح ہوں اور اسناد بھی ہوں اور کوئی راوی جو ہے عادل ہو، سکہ ہو مگر شیعہ ہو، تو پھر اس کے اوپر ہم نے قانون بنایا ہوا ہے. اہل سنت کے ہاں کتابیں بھری پڑی ہیں. میری ایک پیچھے لیکچر آ چکا ہے کہ جب متزلی راوی ہو، وہ سکہ بھی ہو محدثین کے ہاں، تو اس سے روایت لینے کا اصول کیا ہے. پھر اصول کے اوپر علماء نے اصول بنایا نکت کے اندر اور مقدمہ میں صلاح کے اندر تفصیل کی میری ڈیٹیل میری گفتگو آ چکی ہے باغ فدر کے عنوان پر، اس کے اندر میں نے بتا دیا. اسی طرح کوئی راوی شیعہ ہو تو اس سے روایت لینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اوپر بھی پورا قانون ہے. اس کے اوپر میرے الحمدللہ دلائل کے ساتھ میں نے نحوۃ الفکر بھی ابن حجر کی پیش کی تھی. تو چونکہ شیعت کا بھی اور حافظیت کا کو پروموٹ کرنے والی روایتیں اصحاب الاشراف کے اندر علامہ بلازری لائے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر جو قانون ہے علم الحدیث کا وہ لاگو کرتے ہیں، نہ کہ کسی کتاب میں آ جانا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اب جب قانون لاگو کرتے ہیں تو وہ روایتیں قابل احتجاج نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہ روایتیں اگر سند صحیح بھی پہنچ جائیں تو میں نے بتایا تھا کہ روایت کے اوپر 5 شرطیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد روایت سے استدلال کیا جاتا ہے. اور کئی ایسی روایتیں ہیں بخاری اور مسلم کی جو صحیح سند کے ساتھ ہیں، ساری امت مانتی ہے، مگر کوئی اس کے عمل نہیں کرتا. کیوں؟ روایت اپنی شرائط کے اعتبار سے تو صحیح ہے مگر قابل احتجاج نہیں ہے، وہ احتجاج کے مرتبے تک نہیں پہنچی. یہ علم الحدیث کی گفتگو ہے، انشاءاللہ میری آلریڈی کئی گفتگو اس پہ آ چکی ہیں. میری ضعیف حدیث کے اوپر جو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے وہ آپ سن سکتے ہیں. اچھا، علامہ بلازری جب انصاف الاشراف کے اندر یہ روایت لاتے ہیں، اب اس کے اوپر ایک قانون سن لیں. کسی بھی شخص کو کافر کہنے کے لیے یا اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کفر کا حکم لگانے کے لیے، فتویٰ لگانے کے لیے، یا کسی چیز کو حلال یا حرام کا جو مسئلہ ہو اس کے اندر دلیل کا قطعی و ثبوت ہونا، قطعی و دلالہ ہونا لازم اور شرط ہے. یہ شیعہ کے ہاں بھی سنیوں کے ہاں بھی. کبھی ایسا نہیں کوئی چیز حرام ہو اس کو حلال کرنے کے لیے کسی ظنی دلیل کا سہارا لیا جائے. کسی چیز کی ظنی دلالت موجود ہو اور اس کو آپ حلال کرتے پھریں، اس دلیل کے اوپر ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. علامہ بلازری جو روایتیں لائیں جن میں امیر معاویہ کا نام ہے، کسی اور کتب کے اندر سند صحیح کے ساتھ کوئی روایت موجود نہیں ہے اور کوئی منفرد روایت بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی سماع کی تصریح بھی نہیں ہے. کہ ایسی کوئی اور روایت ہوتی تو علامہ بلازری اس کو بیان کرنے میں منفرد نہ ہوتے تو پھر اس کو قطعی و ثبوت یا قطعی و دلالہ کہتے ہیں. شیعہ سنی اور تاریخی اسلام میں کوئی مسئلہ فرقہ بھی ہو، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں، جن کو ہم مسلمان غیر مسلم قادیانی مانتے ہیں، قادیانی غیر مسلم ہیں مرزائی، ان کے ہاں بھی یہ اصول ہے. اور اس کے علاوہ معتزلی، خارجی، ان کے ہاں بھی یہ اصول ہے. علم الحدیث کا بچہ جانتا ہے کہ منفرد روایت جو خبر واحد ہوتی ہے وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روایتوں کا مقدمہ آگے میں سندوں میں بات کروں گا، میں مکمل انشاءاللہ علمی آپ کی جو طبیعت ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری سیر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی کہ اس یہ روایتیں قطعی ثبوت ہی نہیں ہیں، قطعی دلالہ نہیں ہے، کیونکہ روایت منفرد اور خبر واحد ہے، اور خبر واحد کسی کفر ثابت کرنے کے لیے خبر واحد کا سہارا بالکل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. ایمان اور کفر میں اور حلال حرام میں خبر واحد سے احتجاج اور اس سے استدلال کرنا جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کہ اور وہ بھی کسی صحابی کے کفر، کسی صحابی کوئی صحابی ہو اور اس سے کفر ثابت کر رہے ہیں خبر واحد سے، اس سے بڑی جہالت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو مقدمہ تو یہاں پر ہی ختم ہو گیا. جس مقدمے کے اوپر اتنی بڑی دلیل دی جاتی ہیں وہ مقدمہ ختم ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات کے اندر شیعہ سنی سب جانتے ہیں کہ علامہ بلازری کے علاوہ معاویہ کے نام والی روایت کہیں اور نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کی مرفوع روایت ہو اور اس میں امیر معاویہ کا نام ہو. وہ خبر واحد ہے جو بلازری لائے ہیں، اور وہ بلازری محدث بھی نہیں ہے. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ بلازری کو بلازری کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑا سا میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں. بلازری کو بلازری اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو آخری دور کے اندر جو ان کی آخری عمر ہے، جب یہ جو انصاب الاشراف ہے علامہ عقیلی نے لکھا، علامہ عقیلی لکھتے ہیں کہ یہ جو بلازری ہیں نا، انہوں نے انصاب الاشراف اپنے آخری زمانے میں لکھی ہے، تاکہ کمپلیٹ ابھی نہیں ہوئی تھی کہ فوت ہو گئے. ابھی بلازری کی جو انصاب الاشراف کتاب ہے ابھی یہ تکمیل تک نہیں پہنچی تو وہ فوت ہو گئے. علامہ عقیلی نے لکھا اور اور بھی علماء نے لکھا. میں ابھی ادھر اس طرف جا نہیں رہا، اگلی ایپیسوڈ کے اندر بلازری کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، سیر حاصل گفتگو ہوگی. لیکن جب بلازری نے
یہ لکھ رہے تھے تو آپ فوت ہو گئے. اب فوت کیسے ہوئے؟ اس وقت آپ کی حالت کیا تھی جس وقت یہ کتاب لکھ رہے تھے؟ ذرا آپ کی کیفیت بھی دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ خبر واحد ہے. دوسری بات کہ یہ روایت لکھنے والا جو خود راوی ہے اس کی اس ٹائم جس وقت انہوں نے کتاب مرتب کی اور یہ روایت اکٹھی کر رہے تھے اس وقت آپ کی حالت دماغی کیا تھی؟ اب وہ آپ دیکھیں. میرے سامنے کتاب ہے الوافی والوفیات. الوافی علامہ صفدی کی کتاب ہے. ایبک صفدی بہت بڑے امام گزرے. انہوں نے ایک پورا باب قائم کیا. ابو الحسن بلازری احمد ابن یحییٰ جابر البلازری. یہ 1331 نمبر جو ہے ان کا یہ نمبر ہے میرے پاس. یہ کتابیں جس کو بھی چاہیے ہو میرے بھائی کو میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. مجھے ایک ٹیکسٹ میسیج کریں. تمام کتابیں بالکل فی سبیل اللہ آپ کو واٹس ایپ پر PDF مل جائیں گی. اب یہ پورا میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بلازری کے متعلق کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں جی احمد ابن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری ابو الحسن کہ ان کے متعلق جو ان کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ وکیل ابو بکر البغدادی ان کے متعلق کہا ہے. آگے میں بڑی ابن اسحاق دمشقی اور تاریخ دمشق اور شام کے واسطے سے ان کے سما کن سے ہے وہ ساری گفتگو کی. آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ فہرست ابن ندیم کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ وسوس الآخر آخری زمانے میں وسوسوں کا یعنی آخر العمر ہو ان کو آخری عمر کے اندر وسوسوں کا شکار ہو گئے تھے یعنی نفسیاتی مریض ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ بشربہ بلا ذرو انہوں نے پھر کیا کیا علی غیر معرفت انہوں نے بلازر پی لی اور ان کو علم نہیں تھا کہ یہ بلازر ہے. یعنی ذاتی بات دماغی حالت یہ تھی ایک مشروب پی لیا اور ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا. ان کی دماغی کیفیت آخری عمر میں یہ تھی اور بلازر پی لی اور ان کو کیا تھا جنون تھا وسوسہ تھا اور یہ ان کو بیماری تھی آخری عمر میں یعنی آخری عمر میں ان کو وسوسہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بلازر پی اور کیا ہو گیا ان کو اس کی معرفت نہیں تھی. اور وہ کان احمد ابن یحییٰ جابر جو جابر تھا اس کو آخری عمر میں یہ ہوا. اس سے پہلے ان کے اس کے بارے میں جو بات ہے وہ کیا ہے وہ کان احمد ابن یحییٰ ابن جابر عالمن ایک عالم تھا فاضلن فاضل تھا شاعرن ایک شاعر تھا و روایتن نصابہ کہ ایک عالم النصاب تھا جیسے کہ یہ کتاب لکھی نا انصاب الاشراف تو یہ عالم انصاب تھا کوئی محدث روایت کا عالم نہیں تھا. وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ كَثِيرٌ ان کے جو ہے ان کے بارے میں بہت ساری لیکن جب یہ اتنا بڑا عالم تھا لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ حجاء بِزَيِّ اللسان الأخذ اراد الناس اس کی بارے میں روایت کے اعتبار سے گندی زبان مشہور ہے. اب یہ لفظ میرے نہیں ہے البافی علامہ صفدی کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بارے میں مشہور ہے کہ گندی زبان سخت زبان استعمال کرتے تھے اور ان کی زبان سے جو ہے ایسے الفاظ صادر ہوتے تھے جو کہ ناقابل قبول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فتناول حبل بن سلیمان بن وہاب لما درت فمزقعوا من قوله فی کانت یعنی اس کے بارے میں صاف لکھا گیا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ ان کے پاس لوگوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. علامہ بلازری کے پاس آخر عمر میں لوگوں نے بیٹھنا میں علامہ بلازری کو ایک عالم مانتا ہوں ادیب مانتا ہوں. ان کی بہت زبردست کتابیں ایک اور کتابیں ہیں اس کا بھی تعارف اگلی ایپیسوڈ میں آ رہا ہے. تو میں جو ہے عالم مانتا ہوں لیکن روایت کے اعتبار سے دیکھیں نا کئی راوی سکہ ہوتے ہیں کئی راوی بڑے معتبر امام ہوتے ہیں لیکن علم و روایت میں وہ ضعیف ہوتے ہیں. ضعف روایت کے اعتبار سے ہونا کوئی ان کی شان میں ان کی ذات میں کوئی یہ نقص جو ہے نا وہ نقص نہیں ہے. یہ نقص نہیں ہے کہ یہ کسی کے اندر نقص عیب نہیں ہے. یہ کیوں کسی کو ضعیف کہہ دینا نقص نہیں ہے. تابعین میں کتنے بڑے تابعین ہیں لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے روایت کرنے میں. تو روایت کرنے میں ضعیف ہو سکتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے نا یہ چیز ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہے میرے پاس پہلا حوالہ تھا الوافی کا. پھر تاریخ اسلام علامہ ذہبی کیا کہتے ہیں اس کے ان کے بارے میں. انہوں نے یحییٰ بن جابر بلازری احمد بن یحییٰ بلازری کا جو باب قائم کیا. بلازری کے متعلق جناب علامہ ابن ذہبی لکھتے ہیں کہ ابو بکر ادیب صاحب التصنیف اس تصنیف لکھنے والے بہت ایک بڑے عالم اور محدث ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کی شان میں کیا ہے کہ بہت سارے نام لکھے جن سے انہوں نے سنا ہے مدنی تک. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جی ان کے بارے میں
یحییٰ ابن ندیم یعنی فہرست ابن ندیم لکھنے والے ان لوگوں کے متعلق ساری باتیں لکھی ہیں. لکھتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ بہت بڑے کاتب بلازری بغدادی کاتب شاعر روایت اور احد البلاغاء ایک بڑے خطیب کان جد ان کے جو دادا تھے جابر وہ جو جابر تھے یکتب الخطیب مصر کے اندر بہت بڑے خطیب تھے اور انہوں نے کتاب جہاد کیا ہوا ہے اور اس طرح کے متعلق ان کی لکھی ہے اور ان کی کتاب ہے البلدان کے نام سے مشہور ہوئی جو ان کے دادا کے متعلق منسوب ہے. پھر کہتے ہیں جو بلادری تھے وہ کیا تھے انا ابو الحسن بلادری وسوسہ فی عمر الاخر آخری عمر میں وسوسے کا شکار ہو گئے اور لانه شرب البلازر انہوں نے بلازر پی لی تھی ففسد العقل اور ان کی عقل فاسد ہو چکی یعنی ان کی جو عقل تھی وہ فاسد ہو گئی عقل ضائع ہو گئی مجنون ہو گئے. وَلَهُ فِي مَامُونَ الْمَدَاعِ الْوَجَالِسُ الْمُتَوَكِّلِ پھر لوگوں نے ان سے بھی دوری اختیار کی اور ان سے یہ معتبر نہیں رہے اس بارے میں ٹھیک ہے. اور پھر وفات پائی اسی وجہ سے. وہ ذکر ابن اسحاق ابن ندیم جو فہرست ابن ندیم ہے اس کے اندر ابن ندیم اسحاق ابن ندیم کہتے ہیں انہو شرب البلازر انہیں بلازر پی علی غیر معرفت انہیں معرفت نہیں تھی فَلِحَقَّهُ مَا لِحَقِّ اللہ اکبر اشد فی مرسان اور پھر یہ بیماری اس حد تک بڑی کہ وہ مرسان میں جا کے فوت ہو گئے اسی وجہ سے. وہ مات فی وہ مرسان کے اندر فوت ہو گئے. یہ اتنا دماغ خراب ہوا کہ وہ بلازر پی لی اور بلازر پینے کی وجہ سے کیا ہوا وفات ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں ایک بڑے شاعر تھے ان کے شعر بھی یہاں پر لکھے ہیں علامہ زیبی نے بات سمجھ آ رہی ہے نا. پھر ابا جعفر کے متعلق ایک اور قول بھی یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں وسوسہ ہو گیا تھا اور پھر وہ فوت ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں وکیلا عاش بعد ذلک ولا یسیق پر یہ جنون ہونے کے بعد ان کی کوئی روایت معتبر نہیں ہے ٹھیک ہے. پھر لسان المیزان دیکھیں آپ لسان المیزان کے اندر احمد ابن یحییٰ ابن جابر داؤد البلازری صاحب تصنیف وہی ساری بات لکھی ہوئی ہے اور وہی کہا کہ وہ ایک عالم تھے وغیرہ وغیرہ سارے ابن دین کے فہرست تھے. انہیں آخر عمر میں وسوسہ فی الآخر ایام الفشد فی المرسان آخری عمر میں انہیں وسوسہ ہو گیا جنون ہو گیا ندیم فہرست میں ہے اور پھر مرسان میں یہ بیماری بڑھ گئی حتیٰ کہ پھر انہوں نے کیا کہ وکان سبب پھر اس کے سبب انہوں نے کیا کہ انہ شرب البلازر انہوں نے بلازر پی لی اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ پھر انہیں بلازری کہنے لگ گئے لوگ. بلازر پینے کی وجہ سے ان کا نام بلازری مشہور ہوا. یہ بلازری ان کو کیا کہتے ہیں بلازری ان کو اس لیے کہتے ہیں انہوں نے آخری عمر میں وسوسے کی حالت میں بلازر پی لی تھی. اب آپ خود دیکھیں پھر اسی سبب فوت ہو گئے ان کو اس کی معرفت نہیں تھی پورا یعنی یہاں پر انہوں نے بھی. اب المعجم الادباء کے نام سے المعجم الادباء الکبیر ان کی ایک کتاب بھی اس وقت سامنے آئی ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ علامہ بلازری کی جو دماغی کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے وہ دیکھ لیں کیا ہے. اب آتے ہیں اس روایت کی طرف. بات سوچنے کا امر یہ ہے کہ جس روایت کو علامہ بلازری لائے ہیں یہ روایت اسی سند کے ساتھ جو صحیح کتاب حدیث کی ہیں ان کے اندر موجود ہے مگر امیر معاویہ کا نام نہیں نام کسی اور کا ہے یا نام ہے ہی نہیں. ایک روایت اسی سند کے ساتھ عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں مگر اس میں روایت میں نام کس کا ہے امیر معاویہ کا نہیں. یہی روایت المعجم الاوسط کے اندر ہے نام کسی کا نہیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے مجموعۃ الزوائد کے اندر ہے تو وہاں پر نام حکم ابن ابی عاص کا ہے. اب اسے کہتے ہیں روایت میں اضطراب. جب علم روایت پڑھنے والے جو طالب علم ہیں جو طلاب علم ہیں جو سیکھتے ہیں علم روایت کو جو جانتے ہیں علم روایت کو وہ جانتے ہیں کہ روایت میں اس طرح مضطرب روایت کون سی ہوتی ہے کہ ایک روایت ایک ہی راوی سے آ رہی ہو اور اس میں مختلف جو آگے اس سے شاگرد روایت کرتے ہوں تو اس میں اختلاف آ رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے اس روایت میں اضطراب ہے. اب علامہ بلازری کی کتاب انصاب الاشراف حدیث کی کتاب نہیں مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے اور علماء جانتے ہیں علامہ سبکی طبقات الشافعیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ آپ خود جانتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کو کیا مقام حاصل ہے حدیث کی کتب میں ان سردار کہا ہے کتابوں کی. پھر آپ خود جانتے ہیں اس بات کو کوئی تعریف کی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر المعجم الکبیر طبرانی کے مقابلے میں انصاب الاشراف کا کوئی مقام نہیں نا کیونکہ یہ تو کتاب حدیث کی ہے ہی نہیں وہ حدیث کی کتب ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو لہٰذا اب انصاب الاشراف کی جو روایت ہے، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی طرف. اس میں کیا ہے؟ حدثنا ابن نمیر. اب ابن نمیر کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کے ہم جب آخری حصے میں ہم روایت کے راویوں میں بات کریں گے تو ابن نمیر کا ہی میں تذکرہ بہت تفصیل سے کرنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ ذہن میں رکھیں. اب مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے میرے پاس، یہ ہے 6520. حدثنا ابن نمیر حدثنا عثمان ابن حکیم عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف عن عبداللہ ابن عمرو قال. یہاں پر راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمرو عاص. یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ. اب یہاں پر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو عاص کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم لوگ موجود بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے والد حضرت عمرو بن عاص کپڑے پہننے کے لیے گھر چلے گئے تاکہ بعد میں ہم سے آ کے مل سکیں اور نماز پڑھ سکیں. اسی اسلام میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب میرے پاس ایک ملعون شخص آنے والا ہے. یہاں پر یہ ذکر نہیں کہ وہ اس کی موت جو ہے نا وہ اس پہ ہوگی. اچھا، ابو بیاس کہتے ہیں کہ باخدا میں تو مسلسل جو ہے نا پریشان ہو گیا، میں بے چین ہو گیا اور اندر باہر جھانکنے لگا کہ کہیں میرے والد ہی واپس نہ آ جائیں، ابھی کپڑے پہننے کے لیے گئے ہیں. تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں کیا آئے، وہ کون آیا؟ وہ حتیٰ دخل فلان، یعنی وہ فلاں شخص داخل ہوا، یعنی الحاکم. وہ کون تھا؟ الحکم ابن عاص. وہ کون تھا؟ حکم جو ہے تھا. اور قال شعیب ھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم. تو یہ روایت صحیح کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ اس مقابلے کے اندر اگر انصاب الاشراف کی روایت اگر رکھا جائے تو دونوں کے مقابلے میں کون سی روایت لی جائے گی؟ عمرو بن عاص کی یہ لی جائے گی. تو مسند احمد بن حنبل کی روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص آنے والا ہے نا وہ کون تھا؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں حکم بن ابی عاص تھا. روایت بھی وہی ابن نمیر کے واسطے سے احمد بن حنبل لائی ہے. اب اسی روایت کو آپ دیکھیں امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر بھی لاتے ہیں، بلکہ المعجم الاوسط کے اندر اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے جو نافع سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مقام حجر پر تھے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کی پوچھ میں اس کی نسل میں ایک ایسا شخص ہوگا جو میری امت کے لیے ہلاکت ہے. پھر کیا ہوا؟ حکم بن ابی عاص وہاں سے آ گیا. کون گزرا؟ حکم بن ابی عاص گزرا. اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص آنے والا ہے جس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی. تو وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ میرا والد نہ آ جائے، کیونکہ وہ ابھی بھی گھر گئے تھے، واپس آ جائیں تو کہیں وہ نہ آ جائیں. تو میں نے دیکھا کیا ہوا کہ وہ غیر فی، کہ وہ والد صاحب نہیں تھے، کوئی اور تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر میر معاویہ کا نام نہیں، کسی کا بھی نام نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر کوئی فلاں کوئی اور شخص تھا، جب کہ نام آیا یہاں پر تو کس کا آیا؟ حکم بن ابی عاص کا آیا. اسی طرح یہ روایت جب مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ حکم بن ابی عاص کا نام ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں آگے تو مزید آپ آگے چلیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ صرف بات یہاں پر رکتی ہی نہیں ہے. انصاب الاشراف برادری کی جو روایتیں ہیں نا ان میں بہت سارا اس طرح سے اختلاف ہے. کئی ایک اور روایتیں بھی ہیں. اور پھر ایک اور بات یہاں پر ایک زور و شور سے کی جاتی ہے، وہ یہ کی جاتی ہے جی کہ مسائل امام احمد بن حنبل میں اسحاق بن ابراہیم ابن حنی نشاپوری کی روایتیں موجود ہیں. حالانکہ اسحاق بن ابراہیم بن حنی کے اوپر میرا کلپ آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسائل امام احمد بن حنبل جن کو روایت کیا ہے اسحاق بن ابراہیم ابن حنی نے، اس کے اندر جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ سمیعت ابا عبداللہ، کہ میں نے عبداللہ سنا ہے. وقال الہ، انہوں نے کہا کہ سمیعت علی ابن جعد نے کہا کہ یقول مات واللہ، کہ اللہ کی قسم جو فوت ہوا معاویہ غیر الاسلام، اسلام کے بغیر یعنی کفر پر فوت ہوا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ ادھر صحابی معاویہ ہونا اور جس پر قوی دلیل موجود ہیں، اور ادھر جو ہے ایک شخص کا قول علی بن جعد کا قول. علی بن جعد کون ہے؟ اس کے اوپر میری انشاءاللہ اسحاق بن ابراہیم بن جعد کے اوپر میرا کلپ اگلا آنے والا ہے. بات میں آ رہی ہے. اور
جبکہ معاویہ کا جو نام ہے یہ کیا ہے، اس کی موت کفر پر ہوئی، یہ علی بن جعفر کا قول ہے۔ قول کے اوپر جو حضور کی دعائیں اور حدیثیں ہیں، اور بخاری کے اندر باب ہے، ایک شخص جس کی وفات کفر پر ہوئی اور بخاری نے اس کا باب قائم کیا، چیپٹر قائم کیا، رضی اللہ بھی کہا، اور امام حسن نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ تو اس مسئلے کے اوپر پھر آپ خود ہی جرأت کریں تو کریں، ہم تو بھائی اس کے اوپر بولنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قول بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، اور کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے یہ قول ہرگز قطعی ثبوت قطعی دلالت نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب انصاف الاشراف کے جو صفحہ 138 پر جو روایتیں ہیں، اس روایت کا دیکھیں آپ، روایت کا نمبر ہے 1987 کہ مدنی عن ابو ایوب، ٹھیک ہے، اور جو یہ روایت ہے اسحاق و بکر ابن حسین قال، اب اسحاق اور بکر ابن حسین کے اوپر میری کلپ آنے والا ہے، اسی کے آخر میں گفتگو کر دوں گا کچھ، اور کچھ اگلی انشاءاللہ اگلی میں آئے گی۔ اور حدثنا رزاق ابن حمام، اور اسحاق اور بکر جو ہے وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبد الرزاق ابن حمام سے، اور وہ کہتے ہیں کہ امبانا، ہمیں خبر دی معمر ابن ابی طاؤس نے، اور انہوں نے اپنے ابو سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، کہ حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلَعْ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ رَجُلُ الْمَوْتِ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي، ایک شخص یہاں آنے والا ہے جس کی روایت میری ملت پر نہیں ہوگی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي قَدْ وَدِعَ لَهُ وُضُوء، کہ مجھے اپنے باپ کی فکر ہوئی کہ وہ وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کہیں وہ نہ آ جائیں، تو میں آگے پیچھے نہیں پریشان تھا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا، وَقَالَ فَتَعَلَّ الْمُعَاوِيَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ هُوَ هَذَا، اتنے معاویہ آ گئے اور حضور نے فرمایا یہ ہے وہ بدبخت شخص۔ اب اس روایت کے اوپر، اس اوپر نیچے دو روایتیں لائیں، ایک دوسری روایت ہے عبداللہ ابن صالح حدثنی یحییٰ بن آدم عن شریک عن لیث عن طاؤس عن عبداللہ ابن عمرو، اس کی سند یہ ہے، دونوں میں تقریباً جو ہے متن ایک ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ہماری انشاءاللہ اگلی بات ہونے والی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لسان المیزان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ جو مرتبہ اور مقام ہے بلادری کا، وہ مثلا احمد بن حنبل یا ان کتابوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر یہ بات یہاں تک مان لی جائے تو کسی کو کافر کہنے کے لیے دلیل کا قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے، اور کسی کا حدیث کی کتب میں روایتیں ملتی نہیں ہیں۔ یہ روایت انصاب کی کتب میں، روایت نصاب کی کتب میں جو ہے وہ یہ روایت ملی، اور یہ بھی روایت بھی سند کے اعتبار سے حیثیت کیا ہے، اب وہ ہم دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ خود دیکھ لیں کہ روایت میں کس قدر اضطراب ہے۔ طبرانی میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں، بلکہ الفاظ ہیں کہ وَطَلَّ غَيْرُ، کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے والد کے علاوہ کوئی اور آیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب اس روایت کو امام حیثمی نے لکھا الطبرانی کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ رجال و صحیحٌ اور رجال و ثقہٌ، اور اس میں بھی لفظ کہا کہ وغیرہ، کہ امیر معاویہ نہیں آئے بلکہ کہا کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آنے والا ہے، تو میں نے کہا میرا والد نہ آ جائیں، تو میرے والد کے علاوہ کوئی شخص آیا۔ اب طبرانی کی جو روایت ہے اس کے تمام رجال صحیح ہیں، اور مسند احمد کی روایت بھی صحیح ہے، اور اس میں امیر معاویہ کا نام نہیں بلکہ حکم ابن ابی عاص کا نام ہے۔ مسند احمد کی روایت جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ حکم آیا۔ اب اس کے رجال بھی صحیح ہیں، اور مجلد روایت کے علامہ حسمی نے کہا کہ مسند احمد بن حنبل والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے، اس کے رجال سے کہیں۔ اب بلادری کی انصاف الاشراف کی جو روایت ہے، جس میں ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی کفر پہ مفوت ہوگا جو امیر معاویہ تھے۔ اب طبرانی کبیر کے اندر امیر معاویہ کا نام نہیں، اور مسند احمد حنبل کے اندر بھی نام نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ مفت۔ اور پھر اس کو الاستیاب کے اندر امام عبداللہ بن بر جب لاتے ہیں تو وہ بھی حکم بن ابی عاص کا نام لیتے ہیں، اور جب اسی روایت کو الاستیاب کے اندر روایت کرتے ہیں شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو کی سے، تو وہ جو ہے اسلام میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں وَتَحَلَ حکم بن ابی عاص، کہ وہ حکم آیا۔ تو یہ روایت ایک جگہ پہ نہیں، کثیر کتب میں ہے، لیکن حکم کا نام ہے یا کسی کا نام نہیں ہے، معاویہ کا نام ہو ہرگز نہیں ہے، سوائے انصاب الاشراف کے علاوہ۔ تو اب انصاب الاشراف چونکہ آخری عمر میں لکھی گئی،
کتاب بلازری کی، جس عمر میں ان کو جنون ہو چکا تھا، اور یہ کتاب حدیث کی بھی نہیں، تو اس سے کتاب کی روایت سے کسی کا کفر ثابت کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں، اور یہ خبر واحد ہے۔ اور پھر جو مسند احمد بن حنبل ہے، یا طبرانی کبیر ہے، یا استیاب معرفت الاصحاب ہے، امام عبداللہ بن بر کا جو مقام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کے متعلق طبقات شافعی کی آپ اندر پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی جو اٹریکٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے شیخ عبدالرزاق ابن حمام کے پاس کم و بیش 200 ہجری میں واپس آئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ اس دوران امام احمد بن حنبل نے 7 لاکھ حدیثوں کا سماع مختلف شیوخ سے کر لیا تھا۔ یعنی احمد بن حنبل جس وقت شاگرد تھے عبدالرزاق ابن حمام، جو راوی ہے، مرکزی راوی ہے انصاب الاشراف والی روایتوں کا، اس راوی کے پاس امام احمد بن حنبل نے 200 ہجری تک 36 سال کی عمر میں رہے، اس وقت تک 7 لاکھ حدیثیں حفظ کر چکے تھے، اور کثیر روایتیں جو ہے وہ عبدالرزاق ابن حمام سے لائے ہیں اور وہ حفظ کر رکھی تھیں۔ مگر جب 30,000 کا مجموعہ حدیث آپ نے منتخب کیا اپنی مسند کے لیے، اور اس میں عبدالرزاق بن حمام کو عبداللہ بن عمرو والی روایت جب لیتے ہیں تو اس میں امیر معاویہ کا نام نہیں لیا۔ حیرانگی کی بات ہے، ایک احمد بن حنبل کا جو ایک استاذ ہے جس کے پاس ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ پڑھا ہے رزاق بن حمام، ان سے جب یہ روایت لی تو معاویہ کا نام نہیں لیا، اور معتبر بھی امام احمد بن حنبل ہیں، اور جو ہے یہ روایت مسند احمد بن حنبل والی معتبر بھی ہے، مگر اس میں معاویہ کا نام نہیں، حالانکہ پڑھا کتنا ایک کثیر عرصہ عبدالرزاق کے پاس پڑھا ہے امام احمد بن حنبل نے۔ لیکن جب یہ عبدالرزاق بن حمام سے بلازری کی روایت لیتے ہیں تو معاویہ کا نام آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بات 267 ہجری میں سنی ہے بلازری نے عبدالرزاق بن حمام سے، وہ 241 ہجری میں وہ روایت امام احمد بن حنبل کو کیوں نہیں ملی، حالانکہ سب سے بڑے شاگرد جو عبدالرزاق کے ہیں وہ احمد بن حنبل ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ تاریخی ایک نقطہ ہے میرے خیال میں اس میں۔ اور پھر احمد بن حنبل جب روایت لاتے ہیں تو وہ ابن حمام سے اپنی مسند میں ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے روایت ابن نمیر کے حوالے سے لائی ہے، جو کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ نمیر کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ابن حمام کے حوالے سے نقل نہیں کیا بلکہ ابن نمیر کا نام لیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگانا بالکل آسان ہے کہ عبدالرزاق کی سند سے جب امام احمد بن حنبل اور کئی روایتیں لائے ہیں، تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کو عبدالرزاق کے حوالے سے کیوں نہیں لائے احمد بن حنبل، بلکہ اس روایت کو ابن نمیر کے واسطے سے لائے ہیں، حالانکہ ابن نمیر سے جو احمد بن حنبل کا سماع ہے وہ بہت کم ہے۔ تو جب روایت لاتے ہیں تو ابن نمیر کے حوالے سے لاتے ہیں، رزاق کے حوالے سے نہیں لاتے، اور رزاق سے سماع بھی بہت ہے، لیکن یہ روایت رزاق سے کبھی انہوں نے بیان نہیں کی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر معاویہ کی مذمت والی جو روایت ہے وہ عبدالرزاق بن حمام کی قوت بصار ذیل ہونے کے بعد کے زمانے کی ہے، کیونکہ عبدالرزاق بن حمام جو ہے اس کا حافظہ آخری عمر میں ذیل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی روایت لینی علماء نے چھوڑ دی تھی۔ میں آگے چل کے وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جواب میں حوالے دیتا ہوں۔ تو یعنی یہ چیز آپ سمجھنی میرے خیال میں بالکل آسان ہے کہ عبدالرزاق کا حافظہ جب ضائع ہو گیا تو اس کے بعد جا کر کے لوگوں نے ان سے روایت لینا چھوڑ دی، اور احمد بن حنبل نے بھی ان سے یہ روایت نہیں لی جو بلازری نے لی ہے، لہٰذا وہ قابل احتجاج قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ حدیث کتب میں ہے اور نہ ہی وہ کوئی معتبر روایت ہے، اور نہ ہی جو باقی ائمہ نے ان راویوں سے سماع کیا ہے انہوں نے ان راویوں سے یہ روایت بیان نہیں کی۔ بلازری اس میں اپنا منفرد ہے، اور منفرد روایت اگر صحیح سند بھی ہو تو اس سے کسی کا کفر یا حلال اور حرام کا مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا، وہ خبر واحد ہوتی ہے۔ پھر اتنی بڑی بات جسارت ہے کہ اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تو پھر امام حسن اور جو دیگر صحابہ کرام نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت لی ہے، تو کافر کی ہاتھ پر یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ ملعون ہے،
اور اس کی حالت کفر میں موت ہوگی تو اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے کے متعلق پھر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ یہ سراسر جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاجی کی روایت صحیح بھی ہو تو محض خبر واحد ہے اور اس سے یعنی قطعی ثبوت نہیں ہے، ظنی ہے، اور اس کا ثبوت ظنی ہے، تو خبر واحد ظنی ثبوت ہوتی ہے، تو اس سے کسی کا کفر ثابت تو نہیں ہوتا۔ اور ایک عظیم صحابی کے متعلق یہ بات کرنا بالکل بھی نہیں۔ اور پھر محدثین کی رائے یہی ہے کہ روایت کڑی ہوئی ہے۔ اب اس کی سند جو کیا ہے، سند کے اندر دیکھیں، حدثنی عبداللہ بن صالح، حدثنی یحییٰ بن عادم شریک، عن لیث، عن طاؤوس وغیرہ، اس کے جو راوی ہیں۔ اس کی روایت میں ایک راوی ہے عبداللہ بن صالح جہنی جو مجروح ہے۔ مغلطائی نے کہا کہ یہ لیث سے منکر روایت ذکر کرتا ہے۔ جب بھی صالح لیث سے روایت کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ منکر روایت کرتا ہے۔ احمد بن شعیب کہتے ہیں کہ ان کی روایت سے میں راضی نہیں تھے۔ احمد بن شعیب کہتے ہیں کہ وہ ان کی روایت سے راضی نہیں۔ ابن شاہین نے الضعفاء میں کہا کہ ابن ابان نے بہت زیادہ منکر الحدیث کہا ہے اس کو۔ ابو صالح ابن محمد نے کہا کہ وہ میرے نزدیک جھوٹا اور کذاب ہے۔ اب آپ راوی کی حالت دیکھ لیں، جو انصاب الاشراف کے راوی ہیں ان کی حالت آپ دیکھیں، یعنی بلازی کے انصاب الاشراف کی جو روایت ہے وہ منکر ہے، بلکہ مزروع ہے اور منقرت ہے، کیونکہ عمرو بن عاص سے جو راوی روایت کرتے ہیں انصاب الاشراف میں، انصاب الاشراف کے علاوہ یہ راوی کہیں اور روایت نہیں کر رہے۔ اور مسند احمد کے اندر اور مسند بزار اور دیگر کتابوں میں جو روایتیں ہیں، الاستیاب کے اندر ابن حجر اور دیگر روایتیں لاتے ہیں جو علامہ ذہبی وغیرہ تحریر تاریخ اسلام کے اندر، ان میں جو روایتیں ہیں ان کا تو نام ہی نہیں ہے امیر معاویہ کا، اور جن میں امیر معاویہ کا نام ہے ان روایتوں کے جو راوی ہیں ان کو منکر راوی کہا گیا ہے۔ اب اس کی جو دوسری سند ہے وہ دوسری سند یہ ہے کہ اسحاق اور بکر، یہ دو شخص ابن حسین، یہ دونوں جو ہے اسحاق ابن اسرائیل اور بکر ابن حسین، یہ دونوں عبدالرزاق بن حمام کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ اب پہلا راوی اسحاق کو بکر ابن حسین ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ جو اسحاق ابن اسرائیل ہے اور بکر ابن حسین ہے وہ سکہ اور دین کے معاملے میں اچھے تھے اور کم اچھے تھے، لیکن کم عقل تھے۔ کون تھے؟ اب کم عقل ہونا کیا جرا ہے، اس کے اوپر میں کلام انشاءاللہ کروں گا کہ ان کی روایت کے متعلق ائمہ کا حکم کیا ہے۔ یہ کم عقل کوئی ہم عام لفظ والا نہیں ہے، یہ علم الحدیث کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اصطلاح حدیث میں کیا کہتے ہیں اسے، کہ وہ حدیث کے معاملے میں ان کا کم عقل ہے، ان کا مقام ہے، ٹھیک ہے، ناقص عقل تھے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا کہ اسحاق ابن ابو اسرائیل کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، میں ایک مسجد سے گزرا تو وہ تنہا، میں دیکھا تھا کہ وہ تنہا بیٹھے تھے اور ان کے قریب کوئی نہیں آتا تھا۔ اور ذکر الساجی نے کہا کہ اس سے لوگوں نے حدیث لینا چھوڑ دیا تھا، ایسا نہیں کہ ان کی ہر حدیث متروک ہے، مگر انہیں ان سے حدیث لینا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سیر اعلام نبلاء کے علامہ ذہبی نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ امام ذہبی نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ ان کی عدالت ثابت نہیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی منفرد روایت قبول نہیں ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں، اگر کہا جائے کہ اپنی روایت میں منفرد اور کہاں ہے، بکر ابن حسین نے بھی ان کو روایت کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک روایت اس اعتراض ہوتا ہے کہ اسحاق ابن اسرائیل کے ساتھ تو بکر بھی روایت کر رہی ہیں، تو بکر ابن حسین مجہول عین راوی ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ یہ اس لیے کہ ایک باتیں میں اپنے نہیں بتا رہا، کتابوں کے حوالوں کی باتیں ہیں۔ علامہ ذہبی نے کہا کہ اسحاق ابن ابراہیم بن حنی کے حوالے سے لکھا کہ جو ہے امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ابن اسرائیل طلب الحدیث اور کثرت روایت ہونے کے باوجود گمراہ اور بہت زیادہ شک والے ہو گئے تھے۔ تاریخ اسلام کا علامہ ذہبی نے کہا، لکھا ہوا ہے قول۔ اسحاق ابن ابراہیم مختلفی کہتے ہیں کہ یہ راوی اسحاق جو ہے یہ مختلفی راوی ہے، اسحاق ابن اسرائیل، یہ جو ہے حسین بکر ابن حسین ہے، وہ کون ہے؟ مختلفی راوی ہے۔ اب مختلفی راوی کی روایت اگر منفرد ہو تو قابل حجت نہیں ہوتی، سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں، شیعہ کو پتہ ہے۔ اور روایت مذکور میں اسحاق بن اسرائیل کی جو روایت مذکور ہے، اس روایت کا دوسرا راوی بکر بن حسین ہے۔ اب بکر بن حسین کے متعلق دیکھ لیں آپ، جو کہ مجہول ہے۔ تیسرا راوی عبدالرزاق بن حمام ہے، جو سکہ ہے، صدوق ہے، لیکن
فضائل اہل بیت اور دیگر کی مذمت میں جو روایتیں ہیں اس کی، یعنی ایسی روایتیں جن میں فضیلت اہل بیت بیان کرے اور دوسروں کی مذمت کرے، ان کے متعلق اس کی جو ہے نا کافی شکوہات ہیں اور موافقت نہیں رکھتی ان کی روایات، وہ اپنی روایتوں میں منفرد ہے، کوئی ایسی جگہ ایسی روایتیں اور نہیں کسی نے کی جو یہ اکیلا کرنے والا ایسی روایتیں ہیں۔ عبدالرزاق بن امام نے سے مروی ہے کہ حدیث مختلف قسم کی ہیں، جو عبدالرزاق بن امام کی روایتیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، سکہ رویان سے بھی ہیں اور امام مسلمین سے بھی ہیں، اور ان کے پاس کئی لوگوں نے سفر بھی کیا ہے، ان میں روایت لینے میں بھی حرج نہیں، مگر ان کی طرف وہ روایتیں جو تشیع کی طرف میل ہیں ان میں موافقت اختیار کرنا کے اوپر ایک جو ہے نا نظر ہے۔ الکتاب الکامل کے اندر کیا گیا ہے کہ ان کی روایتیں جو ہے لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر ان کی روایتوں میں شیعت پائی جاتی ہے۔ اور ایسی روایتیں جو کہ انہوں نے فضائل صحابہ اہل بیت بیان کیے اور اس میں صحابہ کی تنقید کی، تو ایسی روایتیں بیان کر دی ہیں، تو یہ روایتیں منکر ہیں، الکامل فی الضعفاء اور رجال کے اندر موجود ہیں۔ امام زیبی نے یہ کہا ہے کہ عبدالرزاق بن امام ائمہ ثقات میں سے تھے، لیکن عباس العنبری جو کہ ان کے پاس حدیث لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹی اور کذاب روایتیں بیان کرتے ہیں۔ عباس العنبری نے کیا کہا؟ یہ جھوٹی اور کذاب روایتیں بیان کرتے ہیں۔ عبدالرزاق بن امام سے آخری ایام میں حدیث جس نے بھی سنی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث میں معتبر نہیں رہے، اور امام زیبی نے ابن عدی کے حوالے سے لکھا کہ یہ منکر حدیث ہے المغنی فی الضعفاء کے اندر۔ اس کے بعد امام زیبی نے ان سے اپنے الفاظ میں اپنی رائے پیش کی۔ اب دیکھیں ایک راوی کے متعلق مختلف رائے آ جائیں، ایک کہے کہ یہ سکہ ہے، دوسرا کہے یہ مجہول ہے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی روایتیں مختلف آ جائیں قول، تو وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی روایت کی سماع کی دیگر تصریحات نہ ملیں تو اس کی اکیلی روایت منفرد روایت ویسے بھی قابل احتجاج نہیں ہوتی، تو اس راوی کی تو بالکل احتجاج نہیں ہوتی، وہ من گھڑت روایت ہوتی ہے۔ اب اتنی باتیں کرنے کے بعد زیبی اپنا جو ہے وہ یعنی اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عبدالرزاق اور امام احمد نے کہا ہے کہ وہ آخری عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے اور ان سے روایت کے معاملے میں اب اعتبار نہیں ہم کرتے، اور جس نے بھی ان سے سماع کیا ہے اس کی روایت لا شیء، کوئی شے ان کی روایت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لا شیء کے متعلق میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، جب محدثین کسی اسم الرجال کتب میں لا شیء لکھ دیں تو اس کا مفہوم کیا ہے، لہٰذا ان کی روایت بھی غیر معتبر ہے، اور ان کی منفرد روایت قابل احتجاج نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ المغنی فی الضعفاء کے اندر بھی آ گیا۔ تو معترض جس روایت کو اپنی دلیل میں پیش کیا اس کو تنہا امام رزاق نے بھی بیان کیا، کسی سکہ راوی نے ان کی موافقت نہیں کی، اور اسحاق ابن اسرائیل نے اس روایت کو عبدالرزاق ابن امام کی آخری عمر میں لیا ہے، اور یہ بات معلوم نہیں۔ نیز امام زیبی اور امام عدی وغیرہ نے ناقدین نے حدیث کے مطابق امام عبدالرزاق ابن امام کی وہ حدیث جو مشاجرات صحابہ کے باب میں ہے، کسی صحابی کی مذمت میں ہے اور وہ اس میں منفرد ہیں، وہ منکر اور ناقبول کا ہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ساری گفتگو جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، کہ یہ جو ہے روایت تو ان کا معیار یہ ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں، اور کہ ایک صحابی رسول، ایک عام مومن کو بھی کافر کہنے کے لیے روایت کا قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ تو روایت قطعی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔